السلام علیکم، میرا نام طوبہ سید ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ میں آج یہاں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول لیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں قید کر لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اس حدیث پہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور تمام سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی ہومیوپیتھک ادویات اور کتب کی خریداری کے حوالے سے ایک معتبر نام ہینیمن بکس اینڈ فارمیسی۔ اب آپ کی سہولت کے لیے ادویات کی ہوم ڈلیوری کا بھی انتظام ہے، تو رابطہ کریں 0321897067 نزد میٹرک بورڈ آفس نارتھ ناظم آباد۔ ہینیمن بکس اینڈ فارمیسی، معیار اور خدمت کی اعلیٰ روایت، زیر نگرانی ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد طیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فیصل، اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند رمضان کی خصوصی نشریات رمضان سعود کے ساتھ، جو کہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر شیخ محمد سعود اور ہمارے فیس بک پیج ڈاکٹر شیخ محمد سعود پر۔ ہمیں اسپانسر کیا ہے سمٹ 10 پرائیویٹ لمیٹڈ نے، لیننگ پاکستان، ہینیمن بکس اینڈ فارمیسی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک آن لائن شاپنگ۔ ہمارے ساتھ جو آج نوجوان گیسٹ موجود ہیں، سابق یوتھ چیئرمین ضلع بستی اور موجودہ وائی پی ایم کے سوشل سیکرٹری سید عمار عباس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سید؟ شکر مالک کا۔ بہت بہت شکریہ آمد کا، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ سابق چیئرمین یوتھ رہ چکے ہیں ماشاءاللہ سے، تو مجھے یہ بتائیے آپ سے ایک پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت میں اور اس وقت میں کہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کا کیا سچویشن ہے، ان کا حل کیا ہے اور کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ بالکل جیسا کہ آپ نے سوال کیا، کراچی میں جو رہنے والا نوجوان ہے اس کے ایک مسائل تو ہیں نہیں۔ بالکل صحیح۔ سب سے بنیادی جو مسئلہ درپیش آتا ہے اس میں سب سے پہلے تو نوکریوں کا مسئلہ ہے۔ کوٹا سسٹم کی بھیڑ کراچی کا نوجوان چڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے نوکریوں کے لالے ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر بھی وہی حال اب ہو گئے ہیں، اور پھر ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جو روزگار کے حالات ہیں اس کی وجہ سے بیشتر گھروں میں بھوک اور افلاس کا عالم ہے۔ بالکل۔ پھر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایجوکیشن کا جو نظام ہے، ہمارے یہاں پہ تعلیم کا جو نظام ہے، اس میں بھی ایک عجیب صورتحال ہے۔ جیسے کہ میڈیکل کے آپ ابھی جو معاملات جو چل رہے تھے میڈیکل کے ایڈمیشنز کے حوالے سے، دیگر جامعات میں آپ کراچی یونیورسٹی اگر دیکھ لیں، وفاق اردو یونیورسٹی دیکھ لیں، یا اور دیگر جامعات آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ایڈمیشن کو لے کے جو مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ابھی جو ایک مسئلہ سب سے زیادہ درپیش آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا تھا کہ دیگر بچوں کو میٹرک کے پروموٹ کر دیا۔ اچھا، جامعہ کراچی کے اندر ایک پرسنٹیج ہوتی ہے نا کہ 85 80، تو اس سے نیچے کے جو پرسنٹیج پہ بچے پروموٹ ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ ایڈمیشن نہیں مل پا رہے ہیں، صحیح گائیڈ لائن نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، وہ بھی ایک مسئلے ہیں۔ پھر کراچی کے حالات ایسے ہیں، جو ایک لگن سے محنت سے آپ جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ کسی چوک پہ، چوراہے پہ، نکڑ پہ جان کی آپ کی حفاظت نہیں ہے، سامان کی حفاظت نہیں ہے، دیگر مسئلے مسائل ہیں، اور اس کا حل ویسے کچھ دکھتا نہیں ہے ان تمام تر صورتحال میں۔ جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نوجوانوں کی تقدیر کو بدلنا ہے، اس شہر کی تقدیر کو بدلنا ہے، یہ انہیں سوچنا ہوگا۔ حقیقت بات ہے۔ جب تک کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت نوجوانوں کو خود کھڑے ہو کے اپنے مسائل کے لیے وسائل خود تلاش کرنے ہوں گے، اور ہر چیز میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مارجن ہے نوجوانوں کا، اور تمام تر ممالک کے اندر اگر انقلاب برپا کرتے ہیں تو وہ نوجوان ہی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔
تو نوجوانوں کو پہلی صف میں آ کر اور اپنے مسائل کی جنگ خود لڑنی ہوگی. بہت پیارا جملہ آپ نے فرمایا ماشاء اللہ. بہت شکریہ عمار بھائی, بہت ہی بہترین انداز سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. اچھا, میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ہماری وہ سیاست میں آنے سے بہت ڈرتی ہے, تو کیا سیاست بہت خوفناک چیز ہے کیا؟ فیصل بھائی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بات یہ ہے, اگر اتنا خوفناک منظر سیاست کا ہوتا ہے, یہ وہ ایک چیز ہے, ایک ایسا کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے اس ملک کے اندر کہ نہ صرف نوجوان, والدین بھی جو ہے اب اپنے بچوں کو سیاست میں آنے سے منع کرتے ہیں. اچھا, جب تک نوجوان خود سیاست میں نہیں آئے گا تب تک اس ملک کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ آپ اور ہم نے ہی تو آ کے اس کو, ان تمام نظام کو بہتر کرنا ہے. نوجوان کے جب اپنے مسائل ہیں تو مجھے لگتا ہے پولیٹکس میں آ کے اسے اپنے مسائل کی جنگ بھی خود ہی کرنی ہوگی, اور اپنے بہتر ان کے حق میں کیا ہے اس چیز کا بھی فیصلہ انہی کو کرنا ہوگا. سیاست کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. ہم بھی کوئی فرسٹ ایئر میں جب آئے تو ہم نے بھی سیاست کا آغاز کیا, اور کالج لائف ہی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ ونگ کو جوائن کرتے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. کراچی کے اندر ہم نے جس طریقے سے تعصب دیکھا, لسانی بنیاد کے مسائل دیکھے, یا اپنے حقوق کی جد و جہد جو اس وقت ہم لوگ کر رہے تھے, تو اس وقت جو ہم نے جو صورتحال اس شہر میں دیکھی کہ جو طالب علموں کے ساتھ جو ہوتا رہا یا ہوتا ہے اب بھی, تو ہمیں یہ اس وقت یہ ضرورت محسوس آئی کہ ہم بھی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے جڑ کر اپنی جد و جہد کا آغاز کریں. تو اس دوران متحدہ قومی موومنٹ کا ہمیں جو ان کا منشور تھا, ان کا جو نظم و ضبط تھا, جو بات کرنے کا انداز تھا, اس وقت تو ہم بھی بڑے لڑکپن میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو اس وقت اس پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں بات کرنے کا شعور دیا, اس نے ہمیں دیگر مسائل میں بات کرنے کا شعور دیا, اس نے ہمیں پہننے اوڑھنے کا شعور دیا. جو ایک عام نوجوان ہے جو گلی کوچوں میں گھوم رہا ہوتا ہے, آپ اس کو اگر اٹھا کے اور ایک پولیٹیکل ورکر کو اٹھا کے ان دونوں کا موازنہ کریں تو آپ کو بڑا فرق محسوس ہوگا. سیاست صرف سمجھ بوجھ نہیں, آپ کو پہننے اوڑھنے کا بھی طریقہ سکھاتی ہے, اور آپ کو اپنے مسائل کو حل کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے یہ بھی اس چیز کا آپ کو علم سیاست ہی دے سکتی ہے. اچھا عمار بھائی, لاک ڈاؤن سچویشن ہوئی, لاسٹ رمضان کریم جو ہے ہمارا لاک ڈاؤن کی نظر ہی ہوا, بہت مشکلات آئیں کیونکہ بے روزگاری بڑھ گئی تھی, بڑی بڑی فیکٹریز جو لیبرز تھیں سب کو فارغ کر دیا تھا تقریباً. تو تب سے لے کے اب تک انفیکٹ ابھی بھی حالات کچھ بہتری کی طرف ہیں نہیں, تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اس کے کراچی پہ کیا اثرات پڑے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اور مجھے اس سے ایک شعر یاد آ گیا کہ عجب دستور ہے چارہ گروں کی محفل پر, لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں, اور غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. جو حال اس وقت کراچی کا ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ایک وبا ہے, لیکن اس وبا میں جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جن کے گھر میں ایک وقت کی بھی روٹی نہیں ہے, ان سے جا کے کوئی سوال تو کرے, کو پوچھے تو صحیح کہ ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. پوچھنے والا نہیں, لاہور شہر میں کہتا ہوں, اس کراچی شہر رمضان کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرک بھر بھر کے دیگر صوبوں سے, گاؤں دیہات سے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں. ایک بیکاریوں کا ایک مافیا ہے یہ بھی. اس چکر میں جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جن کو دینا چاہیے ان تک وہ صحیح معنوں میں نہیں پہنچ پاتا. رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں آپ افطار کے ٹائم پہ کبھی روڈ پہ نکل جائیں تو آپ کو ہر 2 سے 3 منٹ کے بعد آپ کو دسترخوان سجے ہوئے دکھیں گے, کھاتے ہوئے لوگ دکھیں گے, روزہ افطار ہو رہا ہوگا. لیکن اس دوران آپ کو راشن ڈرائیوز بھی بہت ساری دیکھنے کو ملتی ہیں. تو کیا وہ ضرورت مند کے گھروں پہ پہنچے رہی ہے؟ کیونکہ جہاں تک کہ میں جانتا ہوں سفید پوش لوگوں کو, وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھتے,
اور ان کے گھر کے حالات کس طرح سے گزر رہے ہیں وہ کسی کو یہ بھی نہیں بتاتے. اور اس پوری سچویشن میں بہت سے گھرانے خودکشی کی بھیڑ چڑھ گئے. حقیقت بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا ہم نے اپنا شہری ہونے کا, مسلمان ہونے کا, انسان ہونے کا فرض نبھایا؟ کیا ہم ان کے گھر جا کے ان کے حالات دیکھتے ہیں؟ اچھا, بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں جن کے حالات ہم جانتے ہیں, لیکن یہ آپ ٹرک پہ, سوزوکی پہ بھر کے روڈوں پہ جا کے اس طرح سے راشن بانٹنے کے بجائے ان ضرورت مندوں کو اگر دے دیں تو ان لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا گزارا ہو جائے گا. بہتر یہ ہے. دوسرا, جو روزگار کے ایک حالات ہوئے ہوئے ہیں, بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جلد از جلد حل ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ بہت سی کمپنی ریسیشنز پہ چلی گئی ہیں, بہت سی کمپنی اپنے امپلائیز کو نکال رہی ہیں, گورنمنٹ جاب نہیں ہے, پرائیویٹ جاب بھی نہیں رہی. پھر جو روڈوں پہ ہمیں مزدور دکھ جایا کرتے تھے, اب ان کی ابھی اس طریقے سے کام نہیں ہے. تو ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حل نکالنا ہوگا. یہ ملک کب تک کشکول اٹھا کے جیتا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی تو اس کشکول کو ہم ہی لوگوں نے مل کے توڑنا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے سوال کا جواب دیا سر. دیکھا جائے تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ وبا تو ہے, اور الحمدللہ کراچی شہر میں میں سمجھتا ہوں اللہ کی خاص رحمت ہے, کیونکہ جو سچویشن ہماری ہے کراچی کی عوام کی, اگر یہ واقعی میں بے حد بے پناہ پھیل گیا ہوتا تو یہاں پہ کراچی کی سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کراچی شہر کہ اس نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے اس سے. اچھا, ایک نارمل سا سوال ہے آپ سے کہ بس جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ گھبرانا نہیں آپ نے, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں گھبرانا پڑے گا. مجھے بس یہ بتا دیں کہ کیا کراچی کے روڈ بنیں گے کسی ٹائم یا؟ بالکل, عمران خان صاحب نے جو کہا گھبرانا نہیں ہے, اسی امید سے یہ پورا پاکستان اس وقت چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وفاق کی طرف سے کچھ پیکیج کا اعلان ہوا, اور یہ جب دھرنے چل رہے تھے اس دوران بھی کراچی کی عوام کو جو ہے ایک معذرت کے ساتھ لالی پاپ دیا گیا کہ ہم کراچی کے لیے یہ کریں گے, کراچی کے نوجوانوں کے لیے یہ کریں گے, سڑکیں بنا دیں گے, یہ کام کر دیں گے, وہ کام کر دیں گے. ان کی طرف سے وہ پیکیجز ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ وہ صرف اعلانات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا, آپ اس چیز کو سمجھیں, میرا لوکل گورنمنٹ سے تعلق رہا تو ہم نے یہ چیز دیکھی, ایم پی ایم این اے جب ووٹ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ سڑک بنوا دیں گے, یہ کام کروا دیں گے, پانی نہیں آ رہا ہم پانی کے مسئلوں کو حل کر دیں گے. ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے اسمبلی میں بیٹھ کے پالیسی بنانا. یہ کام ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا. کیا جو بلدیات اس بار رہی, کیا اس کو اس حساب سے بجٹ دیے گئے؟ وسائل کے مسئلے تھے, اختیارات کے مسئلے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جو وسائل دیے گئے, آپ دیکھیں کراچی کو کس طریقے سے انہوں نے بانٹ دیا. کنٹرولمنٹ کا علاقہ ہے, چھاونی کا علاقہ ہے, ریلوے کالونی ہے, اتنی, اور پھر واٹر بورڈ کالونی ہے. اتنا جو ہے کراچی کے علاقوں کو تقسیم کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں کے ایم سی کے انڈر میں تو پورا کراچی آتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ ان تمام نظام کی اگر بات کریں, سڑک کے جیسے کہ آپ نے سوال کیا, تو سڑک کی لاگت پہ جو پیسہ آتا ہے کیا وہ ملا؟ آپ دیکھیں بنیادی مسائل جو ہونے چاہیے تھے لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں وہ تھے ہی نہیں, وہ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں تھے. جیسے کہ آپ کا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے, جس کا کام ہے کچرا اٹھانا. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جس کا کام ہے گٹر کے اور پانی کے معاملات دیکھنا, وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. تو جو مین ادارے تھے, ڈپارٹمنٹ تھے, پولیس ہو گئی آپ کے علاقے کی, وہ بھی آپ کے پاس نہیں تھی. تو یہ وہ تمام ادارے تھے جو علاقوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے. آپ ایک روڈ ڈال دیں, 2 دن بعد وہ سیوریج کی لائن جو ہے وہ بلاسٹ کر جاتی تھی, پھٹ جاتی تھی, اس کی وجہ سے روڈ پہ پانی آتا تھا, وہ روڈ پھر خراب ہو جاتا تھا. اب پانی کافی دن تک اگر پڑا رہے تو وہ گڈھے ہو جاتے ہیں اس کے اندر, روڈ خراب ہو جاتا تھا, وہ پیسے وغیرہ سارے ضائع تھے.
اسی طریقے سے آپ اگر کچرے کے معاملات کو دیکھیں تو کچرے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، وہ ڈپارٹمنٹ بھی ان کے انڈر میں نہیں دیا گیا تھا. جو لیبر تھی، لیبر کی اگر میں آپ کو بتاؤں شارٹیج کا مسئلہ رہا ہمارے پورے ٹینیور کے اندر، کیونکہ جو پچھلا بلدیات تھا اور اس کے بعد یہ جو بلدیات جو آیا، اس میں آپ کے بہت سی لیبر جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو گئی، بہت سی لیبر جو ہے ایکسپائر ہو گئی، نئی بھرتیاں نہیں ہوئی، لیبرز نہیں تھی علاقوں کے اندر جو صفائی کے معاملات کو دیکھ سکے. اسی طریقے سے آپ کے اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ معاملات تھے. آپ کے گراؤنڈز وغیرہ جتنے ہم سے ہو سکتے تھے ہم نے کھیلوں کے گراؤنڈ کو دوبارہ سے بحال کیا، گل داؤدی کے جو ہے اتنے ایونٹس کرائے، میڈیکل کیمپس میں نے کروائے. اس کے علاوہ جو ہے ڈی ایم سی کے اندر ہم نے ڈی ایم سی کے ماتحت آنے والے جتنے بھی اسکولز تھے اس کے اندر فری میڈیکل کیمپس وغیرہ کروائے. اس کے اندر ہم نے اور دیگر جو ہے وہ ڈیبیٹ کمپٹیشن وغیرہ کرائی، تقریری مقابلے کروائے، ہم نے مباحثے وغیرہ کرائے، اس کے اندر تھیٹر پروگرام کروائے. گورنمنٹ اسکول کے وہ بچے ہیں جنہیں دیگر تفریح کے جو ہے وہ مواقع نہیں ملتے، لیکن وہ جتنے ہو سکتے تھے وہ ہم نے انہیں پہنچائے. لیکن بات یہ ہے جو مین جو بات ہے نا وہ یہی ہے، جو وسائل جو ہے نا وہ جب تک بنیادی وسائل جو ہیں وہ لوکل سطح تک نیچے تک نہیں دیے جائیں گے تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور یہ ایم پی ایم این اے ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ یہ آپ کے علاقے کے روڈ بنوائیں یا آپ کے علاقے کے پانی کے مسائل کو حل کریں. ان کا کام ہے اسمبلی میں بیٹھیں، یہ وہاں پہ بیٹھ کے تمام تر چیزوں کی جو ہے وہ قانون بنائے، ان چیزوں پہ آئین بنائے ہمارا. ان کا کام یہ والا نہیں ہے. اچھا، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں تو میرا آپ سے بس یہ ہے آخری سوال کہ ہمارے یوتھ کو، ہماری نوجوان نسل کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل، نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو اپنے اخلاق پہ محنت کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات، اپنے مسائل کے لیے اپنے وسائل خود تلاش کریں، لیکن وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. اور جو ایک رجحان ختم ہو گیا سی ایس ایس کے اٹیمپٹ کا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. تعلیم پہ اپنی فوکس رکھیں تاکہ آپ کل کو کسی اچھی جگہ پر بیٹھ کے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. کیونکہ میں اپنا اختتام اس شعر سے علم کے کرنا چاہوں گا کہ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ ہو سیارہ ہو انجام نم، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. بہت شکریہ. کیا کہنا، بہت خوب عمار بھائی، بہت بہت شکریہ احمد کا ایک بار پھر اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.